فرمایا جو رات کو وضو کر کے سوئے گا سوتے ہوئے کروٹ بدلتے لحاف گر گیا اوپر لیتے پانی کی پیاس لگی پانی پینے سے پہلے کروٹ بدلتے لائٹ بند کرتے یا لائٹ جلاتے یا گھڑی کا ٹائم دیکھتے آنکھ کھل گئی اس وقت جو دعا کرے گا اللہ فرماتے میں اس کی دعا کو ضرور قبول کروں گا۔ فرمایا جو وضو کر کے بستر پر آوے گا ساری رات وہ تو اس بستر پہ لیٹا سو رہا ہے اس کی روح ساری رات بیت اللہ کا طواف کرے گی، ہر کروٹ پہ بدلنے پر فرشتے مغفرت کی دعا کریں گے۔ فرمایا جب اس کی آنکھ کھلی فجر کی نماز کے وقت اٹھ گیا اور نماز کی تیاری کے لیے اپنا قدم زمین پہ رکھا، قدم زمین پر اور ہوا کے درمیان ہوگا، فرشتہ بستر پہ آ کے منادی کرے گا وضو کر کے سویا تھا، اس کی برکت سے اللہ نے پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اتنا سا کام ہے وضو کر کے بستر پر آنا۔ نوجوان ہے ماشاءاللہ مائیں بہنیں عادت ڈالیں، بے شک بیڈ کے اوپر میرے عزیزوں میٹرس پہ چادر بچھی ہوئی ہے لیکن رات کو سنت سمجھ کر ایک مرتبہ چادر کو جھاڑ لو ورنہ دائیں ہاتھ 3 مرتبہ پھیر دو، یہ دائیں ہاتھ 3 مرتبہ 2 سیکنڈ کے اندر پھر جائے گا۔ اس 2 سیکنڈ کی برکت سے اللہ کی عزت کی قسم 100 شہیدوں کا ثواب مل جائے گا۔ میری ذمہ داری میری ذمہ داری میری ذمہ داری کون کہہ رہے؟ آمنہ کا لال، فاطمہ کا ابا، حسنیل کا نانا، علی المرتضیٰ کا سسر ہے، حضرت صدیق اکبر کا داماد ہے، ساری کائنات کا سردار ہے، سارے نبیوں کا نبی ہے۔ حضور فرما رہے رات کو بستر پر بیٹھ کر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لے، ایک مرتبہ قل اعوذ برب الفلق سورت پڑھ لے، اپنے منہ پر پھونک مار لے، اپنے ہاتھوں پہ مار کر سارے وجود پہ پھار لے۔ اللہ کہہ رہا ہے بچھو سے، سانپ سے، ہر قسم کے زہریلے جانور سے حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے۔ اس رات کے سونے پر ان اعمال پہ گھر کے اندر ہم نے جا کے کیا کرنا، تھوڑی سی گفتگو کر لوں۔ دیکھو نا ابھی نعت خان سے آپ نے سورت کے تذکرے سنے، میرے سے تھوڑی سی سیرت سن لو کہ گھر جا کے میں نے کرنا کیا ہے۔ لیکن یا تو جالیاں لے کے آ رہے ہیں، نیٹ لے کے آ رہے ہیں، اور جو ہے گھر کے اندر طرح طرح کی چیزیں لگائی جا رہی ہیں، اور گھر کے اندر وہ طرح طرح کے سپرے کیے جا رہے ہیں، مچھر سے پھر بھی ڈینگی آ گیا، پھر بھی کرونے آ گئے، پھر بھی پتہ نہیں کون کون سے۔ فرمایا سورہ فلق اور آیت ایک دم سورہ فاتحہ سورہ فلق اپنے ہاتھوں پہ کر پورے وجود پر پھیر لے، ساری رات فرشتے تیرے سرانے کھڑے ہو کے حفاظت کرتے رہیں گے، پہرے دار۔ ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد دائیں طرف سامنے بائیں طرف پیچھے پھونک مار کے سو جا۔ 160 گھروں تک حفاظت کرنا اللہ کی ذمہ داری۔ آیت الکرسی تو پڑھے گا تیری برکت سے 160 گھروں کی حفاظت ہو جائے گی۔ تھرمس پڑا ہوا ہے، دودھ پڑا ہوا ہے، ڈرائی فروٹ پڑا ہوا ہے، پانی کی بوتل موجود ہے، گلاس موجود ہے، ٹارچ موجود ہے، لائٹ چلی جائے ہاتھ سے جھلنے والا پکھا موجود ہے، یہ بھی تو 7 چیزیں ہو گئی۔ تھرمس ہے، کپ ہے، پانی ہے، گلاس ہے، ڈرائی فروٹ ہے، اور ٹارچ ہے، اور پنکھا، کتنی چیزیں ہو گئی؟ 7۔ اب اتنی بھی مولویوں کی گنتی کم نہیں ہوئی میرے باپ، کیا ہفتہ 9 ہوگی، 7۔ اگر انہیں ایسے ہی بدل لے، پانی کی بوتل سرانے رکھ، بلڈ پریشر اپ ڈاؤن نہیں ہوگا۔ صبح میری تہجد کے وقت اللہ کھول دے میں اس پانی سے وضو کروں گا، رومال اپنے تکیے کے اوپر رکھ، اللہ اس پانی سے وضو کروں گا، اس مصلی پہ تہجد پڑھوں گا، کتنی ہو گئی؟ مسواک اپنے سرانے رکھ،
سرما اپنے سرانے رکھ، کنگھی اپنے سرانے رکھ، خوشبو اپنے سرانے رکھ، لاٹھی اپنے سرانے رکھ۔ یہ میرے نبی کے سرانے رات کو ہوا کرتی تھی۔ فرمایا امتی 7 چیزیں تو رکھ کے سو جا، صبح اٹھے گا تیرے نام اعمال میں 700 شہیدوں کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ قاری عثمان صاحب سے کہہ کے مفتی محمد اختر صاحب بہاولپوری دامت برکاتہم العالیہ کی لکھی ہوئی کتاب سنت حبیب اپنے گھر میں منگواؤ، ایک ایک ادا نبی کی اس کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ فرمایا زیتون کا تیل استعمال کرو، کبھی کھانے میں کبھی لگانے میں، طاقت آوے یا نہ آوے اللہ کی مرضی، فائدہ ہووے یا نہ ہووے اللہ کی مرضی۔ فرمایا سنت سمجھ کر ڈھکنا کھول کے، بوٹل کا کاک کھول کے، انگلی یوں کر کے تیل میں ڈال لیا، تیل انگلی پر لگا کر یوں کر کے اپنے ہاتھ پہ من لو۔ فرمایا یہ نبی کی محبوب چیز ہے۔ فرمایا تیل ہاتھ پر لگانے کی وجہ سے، زیتون کا تیل ہاتھ پہ لگا، اس کی وجہ سے 40 دن تک شیطان انسان کے قریب نہیں آتا ہے۔ سرکہ اپنے گھر میں رکھو، شہد اپنے گھر میں رکھو، کھجور اپنے گھر میں رکھو، کبھی ختم نہ ہونے پائے۔ فرمایا جب تک یہ تینوں چیزیں تیرے گھر میں رہیں گی، اللہ اکبر، موت تو تیرے دروازے پر آئے گی، کبھی رزق کی تھوڑ تیرے دروازے پر آوے، قیامت کے دن حوض کوثر پر میرے سے آ کے شکوہ کر دینا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صبح سب سے پہلے ناشتے کا آغاز کھجور سے کیا کرتے۔ بعض جگہ عنبر کھجور سے، بعض اجوا بھی ہے، لیکن ہے کھجور۔ لیکن یا تو ہماری بدنصیبی، نہ عنبر نہ اجوا ملتی ہے، برینڈڈ مال ملتا ہے، لیکن وہ بہار ہی ختم ہو گئی جو تازہ تازہ مدینے کے دسترخوان پہ ملا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ وہ رون گئی ہمارے گناہ ہمارے سے چھیل کر، ہماری ناشکری ہمارے سے چھیل کر، وہ بہاریں لے کے چلی گئی۔ مدینے میں بیٹھ کے ساوے رنگ کی روزے کا، سنہری رنگ کی جالیوں کا دیدار بھی ہوا کرتا تھا، اور مدینے کی برکت والی کھجوریں بھی منہ میں جایا کرتی تھی۔ شوہر بیوی کے حقوق نہ پورے کرے، بیوی کہتی ہے کب تلک کب تلک، بیٹا باپ کی نہ مانے، باپ کہتا ہے کب تلک، شاگرد استاد کی نہ مانے کب تلک، ملازم مالک کی نہ مانے، مالک کہتا ہے کب تلک برداشت کروں۔ 50 سال ہو گئے داڑھی منڈواتے، 50 سال ہو گئے نماز کی بغاوت کرتے، اس نے بھی کہہ دیا کب تلک برداشت کروں۔ چلو اپنا تام توپڑا اٹھاؤ وہیں رہا کرو، یہاں نہ آیا کرو، مجھے پریشان مت کیا کرو۔ 3 سال ہو گئے، 3 سال نہ وہ خدا اپنے گھر بلا رہا ہے، نہ مدینے والا اپنے در پہ بلا رہا ہے، چلو یہاں سے چلو۔ نہ تمہیں مکان بنانے سے فرصت، نہ دکانیں، نہ کاروبار چمکا، اتنی بھی مال و دولت کی حرص۔ صبح گھر سے نکلے شام کو گھر آئے، اور آج کہہ رہے بچے باغی، مولوی صاحب نے دم کرو چھوٹ بو بولنا جی۔ میں نے کہا میں نے سکھلایا اسے، میں نے سکھلایا۔ رات کو 12 بجے گھر آ رہا ہے اور صبح 12 بجے اٹھ رہا ہے، صبح فون کی گھنٹی بجی، آنکھیں کھلی، بیٹا کہہ رہا ہے، کہتے گھر کوئی نہیں، چلے گئے، موبائل گھر بھول گئے۔ تو نے سکھلایا، میں نے نہیں سکھلایا اسے۔ دعا تو ہی کر، میں نہیں کرتا، میری دعا سے نہیں تیری دعا سے کام بنے گا۔ پھپھو کا فون آ گیا، امی نے کہا کہہ دیا امی گھر پہ کوئی نہیں۔ سسرال میں شادی آ گئی، بیگم نے امی ساس سے کہہ دیا امی جی اگر اجازت ہو تو چلی جاؤں۔ شوہر سے کہہ رہی ہے اس کو بھیج دے، فلانے کے ساتھ بھیج دے، رکشہ ٹیکسی کرا کے بھیج دے، اگر ہمارے بارے میں پوچھے کہنا فوتگی ہو گئی تھی وہاں چلے گئے تھے۔ یہ تو اس کو تم نے سکھلایا، میں نے کوئی نہیں سکھلایا، موبائل نے نہیں سکھلایا،
پیسے نے نہیں کھلایا، تیری زبان سے گند نکلا جو اس کے چہرے پر آیا، اس نے تیرے آگے بھی گند بول. انہوں نے کہا ابو میرا کیا قصور ہے، جو آپ نے میرے اندر گند بھرا تھا وہ اس گند کو آپ پیو، میرے تو کوئی قصور. اس بچے کو گائیڈ کیا گیا اور اس سے کہا گیا اللہ. ایک اور 2 مہینے 3 مہینے کا بچہ ہے، دیکھنا جی کیا ہوا، نوٹ دیکھنا کیسے اس نے پکڑ لیا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نوٹ کی پہچان ہو گئی، نوٹ پکڑ لیا نوٹ. اور سردی کے موسم میں اس کو پتہ نہیں دودھ پیتا سکارف کیوں اتارتا ہے. میرے بچے کو سکارف اچھا نہیں لگتا، اسے تو میری ماں اللہ تجھے مبارک کرے، میں تجھے وہ دن دکھاؤں گا جب نوٹ کی خاطر تیرے منہ پر تھپڑ مارے گا. آ رہا وقت. قصور اس کا نہیں، قصور آپ کا میرا، ہم نے پہچان ہی ماں کے گود میں نوٹ کی کرائی. اسے ٹوپی اچھی نہیں لگتی، رومال اچھا نہیں لگتا، اتار کے پھینک دیتا ہے. کل جب یہ تیرا دوپٹہ اتارے گا رب کعبہ کی قسم ہے خون کے آنسو روئے گی، تیرے آنسو کو صاف کرنے والا کوئی نہیں آئے گا. حالات جو اس وقت موجود ہیں، پورا پاکستان دل میں 4 جگہ 5 جگہ جاتا ہوں، 4 تاریخ کو 4 ملکوں میں جا رہا ہوں، وہاں بھی یہی حالت دیکھ کے آؤں گا. خدا پاک کی قسم ہاتھ جوڑ دو، پتہ نہیں جاؤں قبر بغداد میں بنے، شام میں بنے، مصر میں بنے، ترکی میں بنے، بیروت میں بنے، پتہ نہیں واپس آؤں یا نہ آؤں، لیکن پیغام دے کے جا رہا ہوں خدا کے واسطے. چھوڑ دو اسمبلیوں میں جو کچھ ہو رہا ہے، چھوڑ دو اپوزیشن جو کر رہی ہے، چھوڑ دو حکومت جو کر رہی ہے. اپنے گھر کے اندر دیکھو اپوزیشن تیار ہو گئی، قومی اسمبلی کا اسپیکر ہے اس نے بغاوت کر دی، بیوی کہہ رہی ہے میں تیرے سے طلاق لے رہی ہوں، ایم این اے تمہارے بچوں نے تمہیں باپ کہنا چھوڑ دیا، ایم پی اے تمہاری بچیوں نے کہہ دیا. ابو جان سے کو مجھے زیادہ نہ ڈانٹا کرے، اگر میں گھر چھوڑ کے چلی گئی تو میرا باپ میرپور میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا. اپنے گھر کی اسمبلی سوال دفع کر باہر کو جو ہو رہا ہے. صبح ٹائم سے کاروبار پہ جایا کرو، ٹائم سے گھر آیا کرو. رات کو تمہارے بچے سوئیں دروازہ کھول کھول کے دیکھا کرو، لائٹ جلا کے دیکھا کرو. اگر موبائل ہے تو موبائل ان کے ہاتھ سے چھین کے رکھو، بیٹا صبح دیکھ لینا، اب سو جا. مسلمانوں کا گھر ہے، کتنی بڑی بدنصیبی ہے، ایک بھی آدمی اٹھ کے ادا نماز نہیں پڑھتا. یہ بدنصیبی نہیں تو کیا ہے، خدا کی لعنت نہیں تو کیا ہے. برکت آئے گی.